اس طرح صحابہ کرام نے جو ہے اپنی جانیں فدا کی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بڑا نمایاں رہا ہے کہ جن کی خواہش یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہجرت کا رفیق بنوں وہ میں بنوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ صدیق تم میرے ساتھ رہو گے، ہجرت کے تم میرے ساتھی بنو گے، تو آپ رونے لگ گئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ کوئی خوشی سے بھی رو رہا ہو۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو عقیدت تھی، وہ اتنی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رفاقت کا سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو خوشی کے آنسو تھے۔ اور یہ سفر بڑا طویل رہا، غار ثور میں 3 دن 3 راتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے ساتھ رہے۔ جو انوار و تجلیات کا نزول حضور پہ ہوتا رہا، ان میں سے کچھ حصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں یہاں سے کہ جب کسی کا، یعنی آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھا ہوا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جی بھر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی کا ایک ایک بال صدیق اکبر نے دیکھا ہوگا، وہ مبارک آنکھیں بھی دیکھی ہوگی کہ جن آنکھوں نے رب کا دیدار کیا۔ غار ثور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوراخ بند کر دیے تھے، ایک سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا تھا انگوٹھا کہ پتہ نہیں یہاں سے موذی جانور نہ آ جائے۔ اب وہاں پر ایک سانپ نے ان کو ڈسا، جب ڈسا نا پھر بھی انہوں نے پاؤں نہیں ہٹایا، پاؤں بالکل نہیں ہٹایا۔ جب آنکھوں میں آنسو آئے نا، اور وہ آنسو رخسار مصطفیٰ پہ نثار ہوئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور دیکھا کہ یار غار رو رہے ہیں، پوچھا کہ کیا ہوا؟ تب بھی انہوں نے یہ نہیں کہ اب مجھے جو ہے وہ سانپ میں ڈس لیا ہے، پہلے کیا کہا؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارا کوئی جو ہے معاملہ ہو جائے نا تو ہم فوراً ہی وہ بات بیان کرتے ہیں، وہاں پر یہ نہیں کہیں گے علامہ صاحب فلاں صاحب مولانا صاحب یہ ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیں سانپ نے ڈس لیا ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہے، طبیعت بگڑ گئی ہے، عجیب معاملہ ہے، اور چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ آقا نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ آقا نے لعاب نکالا، وہاں پہ لگایا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔